تو وی ہیو اچیوڈ a higher superior situation over India. بہت سارے پیرائے کے اندر بھارت اپنے نیریٹو کو بھی سیل نہیں کر سکا جو نیریٹو سیل کرنے کے حوالے سے بڑا مشہور تھا. اب اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے واسطہ. ایک تو ہمارا پولیٹیکل فرنٹ ایک دفعہ دوبارہ گرم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے وچ شوڈ ناٹ بی سو. ہماری یونٹی یہ جو مینٹین ہوئی اس کو کیسے آگے لے کر جایا جائے. دوسرا پھر اکانومی کی طرف آئیں گے. پہلے سیاست کی بات کر لیتے ہیں. بس دیکھیں انڈیا کے پاس کوئی نیریٹو نہیں تھا. انڈیا نے ایک جعلی نیریٹو کریٹ کیا اپنے پولیٹیکل ریزنز کے لیے. مودی صاحب کو ایک پولیٹیکل ویکنس محسوس کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ اچھا موقع ہے, ایک ٹیررسٹ ایونٹ ہو گیا ہے, اس کو پاکستان کے ہم ذمہ لگا کر ہم تھوڑی اپنی اگریشن دکھاتے ہیں, اپنے ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہمیں پولیٹیکل فائدہ ہو جائے گا. انہوں نے اگریشن کی, جہاز آئے, انہوں نے پاکستان میں مسجدیں اور مدرسوں کو, سویلین ٹارگیٹس کو بغیر کسی وارننگ کے, جہاں لوگ موجود تھے, فیملیز رہ رہی تھیں, ان کو ٹارگیٹ کیا اور بہت سے لوگ شہید ہوئے. اس میں ان کی بدقسمتی یہ تھی اور یہ ہماری محنت, ہماری جو کریج تھی, ان کے 6 جہاز اب تو مان بھی رہے ہیں لیکن 6 کی نالج ہے, اس پہ ہمارا کلیم شاید 6 کا ہے اور اس کی شاہدیں بھی موجود ہیں. کچھ ڈائریکٹ ایویڈنس تو نہیں ہوتا لیکن پروین سوانے صاحب ہیں, ایکس آرمی کے بھی ہیں, اور انہوں نے بھی مانا. تو ہندوستان کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے اور اب ان کی حالت, اور یہ جیسے ابھی جو کانگریس کی یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایئر فورس نے بارڈر کراس نہیں کیا تھا, اس کے باوجود ان کو نقصان ہو گیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستانی فضائیہ تو ہوا میں آنے کے اب قابل نہیں رہی. ان کے چیف مان رہے ہیں اس بات کو, آئی ایف کے. جی یہی کہہ رہے ہیں. تو اب ان کے پاس, جب آپ کے پاس فضائی برتری آپ لوز کر جائیں تو پھر آپ کی بری افواج بھی موو نہیں کر سکتے. صحیح بات. اس لیے اب انڈیا کوئی ایگریشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ان کی جو ایئر فورس ہے وہ اب بارڈر کے قریب بھی نہیں آئے گی. ان کو 150-200 کلومیٹر دور رہنا پڑے گا. اچھا اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انڈیا کو آپریشن سوئفٹ ریسورٹ میں 2019 کے اندر ان کے جہاز گرائے ہم نے, ابھینندن آ گیا, پھر وہ تو ایک واضح ثبوت تھا. اس کے بعد اب کی بار بھی 6 جہاز ہم نے گرا دیے ہیں. تو ناؤ ان کو ایک اضطراب ہے کہ ہم کس طریقے سے بدلا لیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. وہ دیکھیں وہ اور بات تھی. اس میں ان کا پہلے انہوں نے لائن آف کنٹرول کراس کی تھی اور انہوں نے آ کر پاکستان کے اندر سے انہوں نے بامز مارے تھے. اس میں پاکستان نے بھی یہی کیا, انہوں نے کراس کر کے وہ کیا. پھر یہ ابھینندن کا انسیڈنٹ ہوا کہ ان کا ایک جہاز جو تھا وہ بارڈر کراس کر کے آیا اور اس نے پاکستان میں اس کو گرا لیا گیا. اور ایک دوسرا جہاز بھی جو انڈیا اس کو بھی ابھی تک مانا نہیں ہے لیکن یہ دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ وہاں بھی ایک اور جہاز بھی گرایا گیا تھا. تو وہ تو ان کا, لیکن یہ جو اس میں جہاز تھے وہ بہت بارڈر کے قریب تھے. یہاں پہ وہ بات نہیں تھی, یہاں پہ پیچھے تھے, بہت دور تھے. اس کے باوجود اور نئی ٹیکنالوجی کے جہاز تھے. اس وقت جو یہاں پہ آیا تھا وہ بہت پرانا جہاز تھا. جی MiG 21 وہ 50 سال پرانا جہاز تھا. ابھی تو ہم نے ان کے 3 رافیلز گرے. جی اب ان کے رافیل بھی ایک SU-30 گرا تھا جو اس وقت ایک لیٹسٹ جہاز تھا. تو اب رافیل بھی گرے ہیں, دوسرے جہاز بھی گرے ہیں. تو وہ کیپیسٹی اب انڈین فوج کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہی اسپیشلی فضائیہ میں کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے. تو اس لیے انہیں اب باتیں بہت کریں گے. مودی صاحب بہت سے جلسے بھی کر رہے ہیں لیکن وہ باتوں تک ہی رہے گا. باتوں تک رہے گا. ایز اے فارمر پرائم منسٹر, ایز دا ہیڈ آف گورنمنٹ آف پاکستان آپ نے ٹائم گزارا ہوا ہے. ایک تو پاکستان کے لیے پوسٹ 10th میں اور پری 10th میں پاکستان کے ایٹیٹیوڈ میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے اس سینس میں کہ وہ جس طریقے سے اپنے معاملات کو, اندرونی معاملات کو ڈیل کرتا ہے, بیرونی معاملات کو ڈیل کرتا ہے. جی بالکل. یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے. آپ کو اس وقت دنیا میں ایک نیک نامی حاصل ہوئی ہے. اس میں ہندوستان کو ایک حملہ آور کے طور پہ دیکھا گیا اور آپ کو اپنا دفاع کرتے ہوئے دیکھا گیا اور ایک کامیاب دفاع کرتے ہوئے دیکھا گیا. تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. اور انڈیا نے دوسرا جو ایگریشن کیا ہے, ایک تو سیلین ٹارگیٹس کی, دوسرا انہوں نے جو پانی کی بندش کی بات کی اور ٹریٹی توڑی, سسپینڈ کر دی ہے, اس کو دنیا اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. اور میرے ذاتی خیال میں ایک اور ایلیمنٹ جو ہے ہندوستان کا, وہ اس کا اور اسرائیل کی جو رشتہ ہے. اس وقت اسرائیل کو پوری دنیا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی. جو ظلم وہ غازہ میں پچھلے 18 مہینے سے کر رہا ہے, اور آج
اسرائیل ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور ہندوستان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ ایک اور بہت بڑا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے جو انڈیا آج فیس کر رہا ہے. ایکچولی ایک انڈین پائلٹ نے جو ویڈیو پوسٹ کی تھی سوشل میڈیا میں، اس میں ایک اسرائیلی پائلٹ موجود تھا وہاں، یہ اوسن کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے پر بھی آ گیا. ان کے تعلقات ہیں. بٹ عباس صاحب، اب اس ساری سچویشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے کیا دنیا یہ الاؤ کر سکتی ہے کہ کوئی ملک جو کہ اپر اسٹریم پہ بیٹھا ہو وہ لوور اسٹریم والے ملک کا پانی بند کر دے؟ یہ تو ایک پینڈوراز باکس نہیں کھول دے گا پوری دنیا کے اندر کہ کوئی بھی ملک جو اپر اسٹریم پہ بیٹھا ہے وہ کسی بھی ملک کا پانی بند کر دے، نائل ریور ہو جو مرضی. بالکل یہ ایک بات ہے، اور جو آج چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف نے جو بات کی ہے بالکل درست ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا. اگر وہ پانی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی ایکٹ آف وار ہے، اور پاکستان جسٹیفائڈ ہوگا اس کے خلاف کارروائی کرنے میں. تو یہ ہم نے اپنی پالیسی کلیئرلی ملک دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. تو اس لیے ہمیں اب اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو اور جو فورم ہے واٹر ٹریٹی کا جو ورلڈ بینک ہے وہاں پر اس کو پرسو کرنا ہے. خبر صاحب، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. دس ہیز بین گوئنگ آن فار اے لانگ ٹائم اینڈ آئی ہیو ہرڈ اٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ کہ 2021 کے اندر ہی انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ شروع ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے 2016 اینڈ 2019 کے اندر پبلک سپیچز ہیں نریندر مودی کی کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو پانی پاکستان میں جا رہا ہے ہم ڈائیورٹ کر کے بھارت میں لے کر جائیں گے. اب شارٹ ٹرم میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن میڈیم ٹرم لانگ ٹرم کے اندر اگر بھارت یہ کوشش کرتا ہے اور ہم نے اس کو ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر دی ہے تو ہاؤ فار ڈو یو تھنک کہ پاکستان جائے گا ڈپلومیٹک سطح کے اوپر اور لا فیئر کے علاوہ وار فیئر میں اس معاملے پر؟ نہیں، آپ نے دیکھیں جو لا فیئر ہے وہ تو آپ نے لڑائی لڑنی ہے نا. ایبسولوٹلی. کیونکہ وہ تو اس میں جو موقف ہے آپ کے حق میں ہے، جو قانون ہے وہ آپ کے حق میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کلیئرٹی دے دی ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو پھر ہم اپنا کاروائی اسے ایکٹ آف وار ہوگا اور ہم کاروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو یہ کلیئرٹی آ گئی اس معاملے میں. جی، اب جو سینٹیمنٹس ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں، جتنی پاپولیرٹی گری ہے اس ٹائم پہ مودی کی آل آف اے سڈن، آپ سمجھتے ہیں کہ انڈینز کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے دیٹ دس از اونلی پالیٹکس؟ اور کیا ان کی طرف سے کوئی ایسا ری ایکشن آئے گا جو پولرائزیشن ان کی سوسائٹی کے اندر ہے، ان کی طرف سے کوئی ایسا نیریٹو یا کوئی ایسا ری ایکشن آئے گا کہ مودی کو ہم آنے والے وقتوں میں اقتدار میں نہ دیکھیں؟ جی بالکل، پولیٹیکل ڈیمیج بہت زیادہ ہوا ہے بی جے پی کا بھی اور مودی صاحب کا بھی. تو میرا خیال ہے بی جے پی کی ایک طاقت وہاں موجود ہے، اس کا ایک اپیل ہے، اور اسپیشلی جو انہوں نے یہ ہندوتا کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں اس کے بڑے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پچھلے الیکشن میں ان کو میجورٹی نہیں مل سکی تھی. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ مزید ویک ہوں گے، اور شاید مودی صاحب کی جو پرسنل سیاست ہے ان کے ابھی ٹرم میں 3-3.5 سال رہتے ہیں وہ بہت متاثر ہو گئی. اور یہ 3-3.5 سال کیسے ہوں گے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے؟ دیکھیں وہ زخم چاٹ رہے ہیں، ان کو بے پناہ اس معاملے میں تکلیف ہے اور ہونی بھی چاہیے. ایک بہت ویزیبل شکست ان کو ملی ہے، اور ان کا جو ایک زوم تھا کہ ہم ریجنل پاور ہیں، بلکہ ریجنل نہیں بلکہ ایک گلوبل پاور ہیں، اپنے بہت زوم تھا اپنے ہتھیاروں پر، اپنے مسلح افواج پر، وہ ختم ہو گیا. اور وہ سب ریجنل ایشو بھی اب ختم ہو گیا، اب صرف پاکستان پہ فوکس ہے ان کا، اور وہاں بھی بے بسی ہے کہ پاکستان کا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے.